اور میں سنتا سنتا آپ کے پروگرام کے آخر پہ گیا تو آپ وہ بالکل آپ نے جانے سے پہلے وہ بلی تھیلے سے باہر نکال کے ہی گئے تھے آپ، جہاں آپ نے اینڈ پہ کہا نا کہ اپنا خیال رکھیے گا اور اگلا سوال، جو وہ آپ کہتے ہو کہ جی وہ مطلب کہانیاں سنی ہوتی ہیں نا تو پھر اس کے اوپر بنیاد رکھ کے آپ جو مرضی کہتے ہیں کہ جی وہ وہاں پہ جاتے ہیں پھر ان کو ووٹ کا حق مل جاتا ہے۔ کہاں پہ ووٹ کا حق مل جاتا ہے؟ پہلے اس آدمی نے، اس احمدی نے پاکستان چھوڑا، پاکستان چھوڑنے کے بعد اس نے کون سے یورپ میں، یو کے میں، آسٹریلیا میں کہیں پہ جا کے اس نے اسائلم کیا۔ اسائلم کرنے کے بعد 6-7 سال تک، بعض صورتوں میں وہ بھی اب، لیکن کسی زمانے میں تو 20-20 سال تک ان کو وہ ریزیڈنس سٹیٹس ہی نہیں ملتا تھا۔ مرمرا کے جن کو زندگیاں گزار کے ساری اس میں مہاجرت کا وقت پاس کرتے ہوئے، جس وقت جا کے ان کو کیس پاس ہوئے یا ان کے کوئی حالات اس طرح ہوئے اور ان کو پاسپورٹ مل گئے، اس وقت تک وہ وہاں مزدوریوں میں کسی نہ کسی طرح انہوں نے اپنے آپ کو سیٹل کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ یورپ کا یا امریکہ کا یا کینیڈا کا ملک چھوڑیں اور وہاں متنازع فلسطین میں پہنچیں، یروشلم، وہاں جا کے پھر پچھلی جو نیشنلٹی پہلے پاکستان والی ڈس اون ہوئی، پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرے ملک کی لی، یورپ یا امریکہ یا کینیڈا کی، پھر اس نیشنلٹی کے ہوتے ہوئے پھر وہ تیسری جگہ جا کے انہوں نے پھر اگلی نیشنلٹی لی، اور وہ آپ کے خیال میں 6 مہینے میں ان کو مل گئی۔ 6 سال 7 سال سے ایوریج 7-8 سال ان کو پہلا پاسپورٹ لینے پہ لگے تھے، پاکستان سے اپنے پاسپورٹ پر سفر کرنے یا پاکستانی اوریجن کے ساتھ نکلنے کے بعد۔ اور 20-25 سال کا کوئی بندہ ہوگا، 31-32 سال کا وہ ہوا، پھر اس کو وہ جا کے پاسپورٹ ملا، پھر اس نے اپنا سیٹلڈ کام چھوڑا اور آگے پھر اس کو جا کے 6-7 سال چاہیے اپنا نئی جگہ پہ جا کے رہائش کے بعد، پھر اس کو پاسپورٹ ملے گا، ووٹ کا حق ملے گا، شہریت ملے گی۔ 52 سال کا وہ ہو گیا، وہ پھر فوج میں بھرتی ہوا۔ خدا کا خوف کرو۔ آپ کو صرف وہی کاتا اور لے دوڑی کا آپ لوگوں کا حالت ہے، اور آپ کی بنیاد، میں جب بات شروع کرنے لگا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اس کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے کیا یہ سچ ہے؟ اس کا پہلا سیدھا اور بالکل کھرا جواب یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ اس پہ تو گفتگو ہونے کی، یعنی دوسری اوپینین کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے یا نہیں، آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ اس لیے میں آپ کی ویڈیو کو جو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، آپ سامنے نہیں دیکھ کے بات کر سکتے۔ اسی طرح اگلے دن سمیع ابراہیم کو بھی چونکہ اس نے بعض کوارٹرز میں بعض ایکسٹریمسٹ دھڑوں کو جسٹیفائی کر کے دینا تھا کہ میں تواڈے نال ہی ہوں، یا اگر میں آپ کے ساتھ نہیں بھی ہوں تو میں بھی قادیانی اور احمدی مخالف ہوں، تو اس کو بھی کچھ ریٹنگ مل جائے اس چینل کو، یوٹیوب چینل کو۔ تو وہ میں دیکھ رہا تھا، وہ بار بار ادھر ادھر کر کے ایسے دیکھے، ایک کمیونٹی ہے، ایک کمیونٹی ہے۔ اللہ کے بندے ہو، تسی سانوں کہنا سیدھے لفظاں چ کہو، آپ کب ہمارے سگے تھے؟ آپ نے کب ہمارے ساتھ کوئی سچ بولا ہے آج تک؟ کب ہمارے بارے میں آپ نے سچ مچ کی تحقیق کر کے کوئی بات کی ہے؟ اور اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جس طرح یہ الزام ہے 600 احمدی وہ اسرائیل کی فوج میں ہیں، اس سے بڑا الزام آپ نے ہمارے اوپر یہ لگایا ہوا کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں۔ آپ کے الزامات، یا ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ من ذالک توہین کرتے ہیں، گستاخ ہیں، تو 600 اسرائیلیوں والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو پینٹ ہے۔ آپ نے تو ہماری وہ جان کاٹنے والی اور شارک کاٹنے کی کوشش کرنے والا جو الزام ہے ہمارے اوپر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹنے والا، وہ لگایا ہوا ہے، اور وہ بھی جھوٹ بولا ہوا ہے۔ آپ کے جھوٹ کو ہم ڈیفینڈ کرتے ہوئے اپنی اس طرح سے انرجی تو ضائع نہیں کر سکتے۔ یہ بات طے ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، بس۔ اگلی بات یہ کہ اس کو کیوں بولا ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، اس پہ کئی پروگرام ہو سکتے ہیں۔ اس میں آپ میں سے جو مختلف بندے، آپ کا عالم دین جھوٹ بولتا ہے، اس کے مفادات کی نوعیت اور ہے۔ آپ کا یہ جو جرنلسٹ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے مفاد کی نوعیت اور ہے۔ آپ میں سے آپ جیسا جو ابھی
ابھر کے تو اپنی فوٹنگ بنانا چاہ رہا ہے اور معاشرے میں اپنی وہ ایک ریٹ جو ہے اپنی جرنلسٹک یا اپنے خیال میں ایک طرح کی تجزیاتی اور دانشورانہ حیثیت قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے جھوٹ بولنے کی وجوہات اور ہیں۔ اس نے کہا کہ جرمنی کے دارالحکومت کو تباہ کر کے ہم ہولوکاسٹ کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ پروفیسر مارٹر وین کریول جو ہے وہ یہ اس نے سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایک دور میں کہا تھا، اس کا ایک بڑا سٹیٹمنٹ مشہور ہے، یہ موشی دیان ایک ان کا وزیر دفاع ہوا کرتا تھا اسرائیل کا ماضی میں، اور اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا اور وہ سٹیٹمنٹ پوری دنیا میں بڑا مقبول ہوا تھا۔ میں وہ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ اسرائیل مسٹ بی لائک اے میڈ ڈاگ، اسرائیل کو ضرور ایک پاگل کتے کی طرح ہونا چاہیے، ٹو ڈینجرس ٹو بادر، یعنی اتنا خطرناک کہ کچھ چھیڑ نہ پائے۔ اسرائیل کو ایک ایسے پاگل کتے کی طرح ہونا چاہیے جس کو کوئی چھیڑنے کی جرت نہ کرے کہ وہ اتنا خطرناک ہے۔ یہ ان کا کانسیپٹ ہے، اور اسی کانسیپٹ کو لے کر انہوں نے اپنی طاقت کو بڑھایا ہے، اور اس فوج کے اندر پاکستان سے جانے والے قادیانی بھی شامل ہیں۔ اور میں سنتا آپ کے پروگرام کے آخر پہ گیا تو آپ وہ بالکل آپ نے جانے سے پہلے وہ بلی تھیلے سے باہر نکال کے ہی گئے تھے، آپ جہاں آپ نے اینڈ پہ کہا نا کہ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ تو وہ جتنی گفتگو تھی اس کا سارے کا لب لباب یہ تھا کہ اس کے حوالے سے اب آپ کے چینل کا خیال رکھا جائے، رکھوائیں آپ، کیا حیثیت اور کیا اس سے فرق پڑے گا۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے جو پورا بتایا ہے کہ جی اتنے تھے، تو پہلا تو سوال یہ ہے کہ وہ اس پاسپورٹ پہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، اور دوسرا بفرض محال اگر جو بندے وہاں پہ موجود ہیں جو ہیں ہی وہاں کے، ویسے ان کی وہاں سے لوکل تردید بھی آ چکی ہے۔ اگر آپ میں تھوڑی سی دیانت ہوتی تو آپ نے ایم ٹی اے نے، جماعت احمدیہ نے آفیشلی 6-7 سال سے یہ اس سوال کے اوپر اپنا موقف بھی دیا ہوا ہے، ایک گفتگو بھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے، یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے۔ تو اگر دیانتدارانہ انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے جرنلسٹ کی، اس کا تو سوال تھا کہ آپ پھر دونوں طرف کا موقف دے دیتے۔ پھر آپ صاحبزادہ یعقوب علی خان کے وہ اعداد و شمار پیش کرنے گئے ہیں، ان کا سیاق و سباق تو یہ تھا کہ جناب ضیاء دور میں احمدیوں کے اوپر فوج میں انٹری، ترقی، پروموشن، پریزنس، یہ ساری چیزیں بین کی گئیں، اور سسٹمیٹیکلی وہ پرسیکیوشن کی کمپین کا حصہ تھی وہ بات۔ ورنہ ذاتی طور پر مجھے جب صاحبزادہ یعقوب علی خان ابھی بالکل اپنی آخری عمر میں تھے، بڑھاپے میں ہی بہت زیادہ ضعیف تھے، تو ہم اور پروفیسر بشیر طاہر ایک گئے تھے ان سے ملنے کے لیے، تو وہ باتوں میں بات ہوا چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ موجودہ جو وزارت خارجہ یا آج تک ان کے بعد جو لوگ آئے ہیں وہ تو ان کی جوتیاں سیدھے کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ آپ کے جو ہیں وہ تو اوپینین بھی تو ان کی دیں، وہ بھی تو دیکھیں کہ وہ کیا لکھتے رہے ہیں، وہ کیا کہتے رہے ہیں۔ جس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں آپ کے سربراہ مملکت کو یا سربراہ حکومت کو جانا ہو خطاب کرنے، تو ہفتہ پہلے وہ کلیاں اور وضو کرنے شروع کر دیتا ہے، اس کے وہی چودھری ظفر اللہ خان صدر بھی رہے ہیں۔ آپ بے شرمی پہ اتر آتے ہیں تو بے شرم اور ننگا جھوٹ بولنے چلے جاتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی گراؤنڈ نہیں ہوتی، کوئی فوٹنگ نہیں ہوتی، اور پھر کوٹ کرتے وقت لنڈن کی 2-4 بلڈنگیں دکھا کے تو ساتھ کہہ دیا جی وہاں کے بہت بڑے احمدیہ لیڈر نے یہ کہا تھا کہ آپ احمدیوں پہ ظلم بند کر دیں تو کراچی میں امن قائم ہو جائے گا۔ مطلب ریلیٹ یہ کر رہے ہیں کہ کراچی میں فسادات احمدی کروا رہے ہیں، تو اس بڑے لیڈر، پتہ نہیں ویسے جماعت احمدیہ میں بڑے لیڈر ایک ہی ہوتے ہیں، باقی سارے خدمتگار ہی ہیں، لیکن آپ لوگوں کو صرف اور صرف الزام تراشی اور ایک پھندنا ٹانک دینا، اور اس کے حوالے سے لوگ پھر خود، یعنی ان کو ایک طرح سے وہ آپ مہیا کرتے ہیں تلازمہ خیال کہ اب اس طرح سے بدزنی، اس طرح سے ان کے اوپر جو ہم نے اشارہ دیا تھا اس کے مطابق اب ان کو برا سمجھنا شروع کر دو۔ اور دوسری طرف کا موقف چونکہ بالکل بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے،
لیکن یہ اب آپ کا کب تک چلنا تھا؟ اب تو یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں نا. اب ان دنوں میں آپ کو اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ وہ جو اسرائیل کا ڈھول پیٹنا تھا، جس کو کہنا یہ یہودیوں کے ایجنٹ، یہ اسرائیلیوں کے ایجنٹ، یہ اسرائیلی، اب وہ آپ کی مسلم امہ نے آپ کا بھانڈا چوراہے میں پھوڑ دیا ہے. اب وہاں پر مولوی بھی جاب لیس ہو گیا ہے اس فیصلے کے بعد. اس لیے جاب لیس ہو گیا ہے کہ اب چونکہ پیچھے جو ان کے فائنانسر تھے ان کی ترجیحات یکسر بدل گئی ہیں. تو جب ترجیحات بدل گئی ہیں تو وہ ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں گے اس کو، اور ان کو نظر آ رہا ہے. اور اسی طرح جو جرنلسٹ اور آپ جیسے میڈیا ہاؤسز تھے جو نفرت کی بنیاد پر چل رہے تھے وہ، اور پھر جو آپ جیسے پیدا ہوتے ہیں بعد میں جو ان چیزوں کو کیش کروا کے ان کے اوپر اپنا قد بناتے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے کہنا ہوتا ہے کہ یہ ہم ہیں. اب آپ کے پاؤں کے نیچے اس لیے زمین نہیں ہے کہ اب پاکستان کو ترجیحات میں اپنی معاشی استحکام اور وہاں کا داخلی امن اور سلامتی، اس کے اوپر پہلے کام کرنا پڑے گا. خارجہ پالیسیاں اور یہ چیزیں اب بہت بعد میں چلی گئی ہیں. یہ بات اب وہاں کے پاکستان کے ارباب اختیار کو نظر آ رہی ہے. آپ نے بڑے شوق سے نام لے دیا کہ وہ جی وہ آئی ایس آئی خیال کرے گی، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے. آپ لوگ اصل میں اداروں کی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہک اپ کرتے جاتے ہیں، لیکن آپ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے یہ ادارے بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان میں ریئل پیٹریٹزم پاکستان کی جڑوں میں اگر کسی جماعت کا ہے تو وہ صرف جماعت احمدیہ ہے. اور اگر افراد میں اتنی سینسیبلٹی ہے کہ وہ کسی بھی وقت پاکستان کو پیش آمدہ حالات کے وقت واقعتاً ریسکیو کرنے کے لیے آگے آ سکتے ہوں اور منظم طور پر اپنی خدمات استحکام پاکستان اور پاکستان کو درپیش مشکلات سے نکلنے کے لیے پیش کر سکتے ہوں، وہ بھی اب سوائے جماعت احمدیہ نے، کسی اور جماعت نے وہ سٹف تیار ہی نہیں کیا ہوا. یہی تو آپ کو مصیبت ہے. اب میں ایک ہی پروگرام میں بات کرتے کرتے اتنی لمبی آگے بات نہیں کھینچ سکتا. ظاہر ہے کہ اس پہ اب تفصیل کے ساتھ اور آہستہ آہستہ مختلف سیگمنٹس میں اور مختلف حوالوں سے یہ آگے بات ہوتی رہے گی. لیکن سر دست اتنا بتا دوں کہ آپ نے اگر منجی نہیں دینی تو سوئیں بندے کے پتروں کی طرح. ایک پروانہ ہے، میں نے سب